اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص الانبیاء پروگرام کے حوالے سے آج ہم سیدنا شیس علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ سیدنا شیس علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن پاک میں موجود نہیں ہے، مگر احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ لفظ شیس عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی بیج اور پودے کا ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیس علیہ السلام پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو ان کے گریہ، بکا اور صبر پر انہیں نعم البدل دینے کا وعدہ فرمایا، اور وہ نعم البدل جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو وہ بیٹا تھا جس کا نام شیس رکھا گیا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے نعم البدل بیٹے کا نام شیس اللہ کے حکم پر رکھا تھا۔ اللہ جانتا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس کی خبر دی کہ یہ بیٹا آپ کی نسل کے لیے بیج ثابت ہوگا، اور یہ بیٹا آپ کی آنے والی نسل کے لیے ایک درخت اور ایک پودا ثابت ہوگا۔ اور تاریخ میں یہ بات بڑے واضح موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو قابیل سے تھی وہ طوفان نوح میں منکر، باغی اور نافرمان اور سرکش ہونے کی وجہ سے طوفان نوح میں غرق ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو 90 لوگ کشتی میں سوار تھے وہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نسل کے اعتبار سے آدم ثانی ہیں وہ حضرت شیس علیہ السلام ہیں، اور انسانی آبادی میں اضافے کا جو باعث بنے طوفان نوح کے بعد وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر احادیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی، اور یہ بات بھی کتب احادیث اور سیر میں موجود ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام ہو بہو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح تھے۔ آپ کی شکل و شباہت، آپ کا قد کاٹ، آپ کا طرز تکلم، آپ کا چلنا پھرنا سب آپ کے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام پر تھا۔ اسی کامل شباہت کی وجہ سے حضرت شیس علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور کیونکہ آپ نعم البدل تھے، نعم البدل وہی ہوتا ہے جو دنیا میں آئے اپنے ماں باپ کے لیے سعادت اور نیک بختی کی خوشخبریاں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جس بیٹے سے بعد میں آنے والے انبیاء اور رسل پیدا کیے وہ حضرت شیس علیہ السلام تھے۔ شیخ کامل محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فصوص الحکم میں حضرت شیس علیہ السلام کے حوالے سے ایک عنوان باندھا، اور جب عنوان باندھا تو آپ نے اس میں یہ الفاظ اختیار فرمائے اس عنوان میں کہ اسرار نبویہ، گویا احادیث اور صوفیہ کرام کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام
نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ قرآن پاک کے علاوہ جو پہلی الہامی کتابیں ہیں ان کتابوں میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نبی تھے، اور انہی کتابوں کے حوالے سے جو صحیح باتیں تھیں وہ احادیث صحیحہ میں موجود ہیں۔ اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحائف اتارے تھے ان صحائف میں سے 50 صحیفے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیے تھے۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر کیوں نہیں، کیونکہ قرآن پاک نے پہلے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ہر چھوٹے اور بڑے واقعے کا احاطہ کرے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، کہ ہم ان میں سے کچھ واقعات آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اور کچھ انبیاء کے واقعات ہم آپ کو نہیں قرآن پاک میں بتائیں گے۔ مگر حضرت شیس علیہ السلام کا وجود، آپ کا نبی ہونا، آپ کا صاحب صحیفہ ہونا، اس پر تمام الہامی کتابیں بشمول احادیث مبارکہ اتفاق کرتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے کہ وہ یہ کہ شیخ ابن عربی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار نبویہ کے حوالے سے جب عنوان باندھا تو اس میں حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ الہامی کتابوں میں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئیں ان میں حضرت شیس علیہ السلام کے حوالے سے جو اوصاف، جو آپ کے کمالات، جو عادات جن کا ذکر کیا گیا وہ وہی اوصاف اور صفات و کمالات تھے جن کو اہل تصوف خانقاہوں میں آنے والوں کو تربیت دے کے پیدا کرتے ہیں۔ ان میں ایک تزکیہ نفس کہ آپ نے اپنے آپ پر توجہ رکھنی ہے، دوسروں پر نہیں۔ وہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ بتائے، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات ان کے دلوں میں اتارے، ان کو سمجھائے، ان کو بتائے کہ یہ کام ضروری ہے۔ مگر جو شخصیت نبی ہوتی ہے، رسول ہوتی ہے، وہ نبوت اور رسالت کے اعلان سے پہلے جس مقام پر فائز ہوتی ہے وہ مقام ولایت ہوتا ہے۔ مقام ولایت یعنی اللہ کے ساتھ اس کا گہرا رابطہ، اللہ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق، اللہ کے ساتھ اس کی گہری گفت و شنید ہوتی ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو 40 سال عمر پورا ہونے پر کیا، مگر اس سے پہلے آپ کو کوئی بطور نبی اور رسول مکہ میں نہیں جانتا تھا، مگر آپ کے ان اوصاف سے وہ باخبر تھے اور وہ آپ کی سیرت میں، آپ کے کردار میں نمایاں تھے کہ جو کردار، جو اخلاق، جو کمالات، جو فضائل، جو مناقب اہل تصوف کے ہاں اجاگر کیے جاتے ہیں۔ مطلب تزکیہ نفس کی میں بات کر رہا تھا، تو تزکیہ نفس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی علائشوں سے پاک رکھنا اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اور یہ ہر نبی کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق الامین کہتے تھے۔ یہ سچ بولنے کی تربیت یہ بھی صوفیاء کی تربیتوں میں سے خاص تربیت ہے۔ امانت، دیانت داری، صبر، برداشت، دوسروں کو کھلانا، دوسروں کو پلانا، دوسروں کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا، دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، دوسروں کو تانے نہ دینا، دوسروں کی غیبت نہ کرنا، دوسروں پر تہمت نہ لگانا، یہ ساری وہ صفات ہیں جن صفات کی اہمیت اولیاء کرام اور اہل تصوف کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ حاضرین محترم، کیونکہ
حضرت شیس علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور کافی عمر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کے بعد گزاری، اس لیے حضرت شیس علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے معاملے میں حضرت آدم علیہ السلام کے تابع رہے، اور حضرت آدم علیہ السلام علی الاعلان واضح نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے، اور آپ ان کے معاون رہے، کیونکہ آدم علیہ السلام والد تھے اور بڑے پیغمبر تھے، اس لیے آپ ان کے ساتھ رہے تو صحیح بطور نبی کے، مگر زیادہ تر معاملات نبوت و رسالت کے حضرت آدم علیہ السلام ادا فرماتے رہے، اور اس عرصے میں حضرت شیس علیہ السلام پر خلوت گزینی، گریہ زاری، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، اللہ کے لیے راتوں کو اٹھنا، راتوں کو جاگنا، رب کو سجدے کرنا، یہ جو عادات تھیں جسے عادات روحانیت کہتے ہیں، عادات تصوف، اس کا زیادہ غلبہ حضرت شیس علیہ السلام پر رہا۔ گویا تھے آپ نبی، اور مگر آپ کی ذات پر، آپ کے کردار پر، آپ کی سیرت پر ان صفات کا زیادہ غلبہ رہا کہ جن صفات کا تعلق انسان کی شخصیت کے اس پہلو کے ساتھ ہے جس کا نام تزکیہ نفس ہے۔